الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ زمر کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے۔ گزشتہ نشست میں ایک آیت مجھ سے تلاوت اور ترجمے سے رہ گئی، پہلے ہم اس کی کریکشن کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 28 ہے جو پڑھی نہ جا سکی تھی۔ قرآن عربین، یہ عربی زبان میں قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ عربی زبان میں ہے، اول جن کے درمیان میں قرآن نازل ہوا ان کی زبان عربی، یہ ہم سمجھتے آئے، بعد والے وہ ترجمے سے سیکھیں گے، پھر کچھ لوگ عربی بھی سیکھیں گے، یہ اپنی جگہ پر گفتگو۔ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، مضامین سادہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر باتوں کو واضح فرما دیا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، خوف خدا بھی پیدا ہو اور یہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے، اور اس آیت کا حوالہ پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ ترجمہ سنیں پھر اس کی عظمت اور تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میرے وہ بندو، یعنی اللہ فرما رہے حضور کو کہ آپ میرے بندوں سے کہیے اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ترجمہ یغفر ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع عربی میں اس میں حال مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت سب سے امید افزا آیت ہے اکثر مفسرین کے مطابق۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ان کو بھی کہہ دیا کہ مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 وہاں اس کے حاصل کے طور پر مایوسی کیا ہے وہاں بتایا کہ مایوس ہونا اللہ سے وہ کفر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض روایات میں ذکر ملتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ مشرکوں کے لیے بھی ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، یہ مشرکوں کے لیے بھی ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے۔ ذرا نیچے آ جائیں، یہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے، فاسقوں کے لیے بھی ہے، فاجروں کے لیے بھی ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ ہاں اگلی آیات بھی سمجھنی ہم نے ابھی۔ اگلی آیات کرنا کیا ہوگا وہ آگے آئے گا، لیکن سوچنا کیا ہوگا وہ یہ آ گیا۔ سوچو کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، کفر، شرک، ایون اتنے بڑے گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، بلکہ حدیث ہے اس میں واقعہ حضور نے ذکر کیا، اور یہ ذکر ہے صحرا کے واقعے کا، یاد آیا؟ مسلم شریف کی روایت، ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار جا رہا ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، راستے میں رکا آرام کے لیے، مختصر کر رہا ہوں، جب بیدار ہوا تو اونٹ غائب، کھانا پینا سامان غائب، نہ کوئی ریسٹورنٹس نہ کوئی ہوٹلس وغیرہ تو کچھ نہیں، خوب ڈھونڈا تلاش کیا، اونٹ نہیں ملا۔ اب کہتا میں تو مر گیا، صحرا میں کون بچانے کو آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کہتے اسی حالت میں سو جاتا ہوں میں، موت آ جائے تو اچھا ہے، موت نیند کی حالت میں آ جائے۔ سویا ہے، پھر آنکھ کھلی، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں علیہ السلام۔ اب آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے موجود ہے، سامان کھانا پینا سب موجود ہے، انتہائی خوشی، خوشی میں دیوانہ، زندگی واپس مل گئی، پکار رہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے، میرا اونٹ مجھے مل گیا۔ اور اللہ کے رسول مسکرائے ہیں
حضور نے فرمایا کہ یہ دیوانہ ہو گیا خوشی میں، الٹا کہہ گیا، الٹا کہہ گیا۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، تو میرا رب میں تیرا، تو میرا بندہ میں تیرا رب، معاذ اللہ، الٹا کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر۔ اللہ کے رسول فرماتے جتنا اس بندے کو خوشی ہوئی نا، اللہ کو خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے جب بندہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، جب بندہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور۔ وہ توبہ آگے آ رہی ہے، بس یہ ایک آیت بیان کر کے اگلا حصہ بیان نہیں ہوتا۔ یہ آیت بہت عظیم ہے کافر اور مشرک کے لیے بھی، مگر اپنے آپ کو ڈیزرونگ ثابت تو کرو، مستحق تو ثابت کرو۔ ہے وہ غفور، ہے وہ رحیم، لیکن وہ انیبوا الی ربکم، لوٹو پلٹو اپنے رب کی طرف، وہ اسلموا لہ، اور جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، مسلم ہو جاؤ، اسلم و اسلام سے لوٹو اپنے رب کی طرف، مسلم ہو جاؤ اس کے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائیں، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائیں گی۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، مِّن رَّبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے، مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ دوسری بات کیا آ گئی؟ اللہ کی کتاب قرآن جو بہترین کلام ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا، مسلم شریف کی روایت، یہ رسی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ایک سرا اللہ کے پاس، ایک تمہارے پاس، تھامو گے نہ ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ تو قرآن کو تھامو، قرآن کی پیروی، پلٹو اللہ کی طرف، یہ ہے توبہ۔ اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنا، اور اسلمو، مسلم ہو جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ جھکنا کتنا ہے؟ صرف رمضان کا جھکنا نہیں، صرف قدر کی رات کا جھکنا نہیں، صرف عمر حج کے موقع پر جھکنا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انفرادی طور پر بھی جھکنا ہے، اجتماعی طور پر بھی جھکنا ہے۔ اور اجتماعی طور پر ہماری توبہ کیا ہے؟ وہ 27ویں شب میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں لیا تھا پاکستان؟ اسلام کے نام پر لیا تھا، نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آج ظلم، ستم، مظلومیت، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ وجہ ہم جھک نہیں رہے اللہ کے سامنے۔ جھکنا فرد کا بھی ہے، انڈیویجول، جھکنا قوم کا بھی ہے، کلیکٹیو لیول پر۔ توبہ انفرادی بھی ہے، توبہ اجتماعی بھی ہے۔ یہ کر لیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم پڑھا ہے توبہ کی عظمت، سورہ فرقان آیت 70-71، سورہ فرقان آیت 70-71 میں توبہ کا ذکر تھا۔ وہاں فرمایا اللہ نے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بلیک کو وائٹ کر دے گا، بٹ توبہ سچی لے کر آؤ۔ اور پھر ہم پڑھیں گے توبہ کا بیان انشاءاللہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ تو ہاں، آیت 53 کافر کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، سچی توبہ کرے، ایمان لائے، سارا بلیک وائٹ، سبحان اللہ۔ کافی لوگ آئے ماضی میں جہالت کے دور میں مشرک تھے، اللہ کے رسول کے پاس، ہمارا شرک معاف ہو جائے گا، ہمارا قتل معاف ہو جائے گا، ہمارا زنا معاف ہو جائے گا، ہماری شراب پینا جانا معاف ہو جائے گا، ہمارا زنا کرنا معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے اسلام قبول کرنا سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وہ بھائی کافر کے تو بڑے، اسلام قبول کر لے تو مزے ہی مزے، ادھر انٹر ہوا ادھر صاف بالکل۔ ہمارے ایک دوست کی بہن، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ایجوکیشن میں، کہیں آسٹریلیا سے دین کی دعوت کا کام بھی شروع کیا، کہتی ایک گوری آنا شروع کیا اس نے، اور بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا، بڑی روتی تھی میں نے یہ گناہ کیے وہ گناہ کیے، بڑی روتی تھی، اسلام قبول کیا، 48 گھنٹے بعد ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ وہ بھائی وہ تو صاف گئی دنیا سے، اللہ اکبر۔ تو کفر پہ ہے، آئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مان لے۔ ہماری یہ گفتگو ہمارے بہت سے کچھ غیر مسلم لوگ بھی سن رہے ہیں، میرے علم میں ہے، بہرحال they are most welcome to the community of 2 billion Muslims جو محمد رسول اللہ کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قبول کر لے، سب معاف، سارا معاف، بالکل 0 میٹر، سبحان اللہ۔ اور ہم مسلمان ہیں گناہ گار، ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، سچا ایمان وہ قرآن سے ملے گا، اور گناہوں کو چھوڑو، فرما برداری پر آؤ، اللہ کے حقوق میں گڑبڑ کی ہے نمٹاؤ معاملے کو، زکوٰۃ کی ڈنڈی ہے نمٹاؤ بھائی، حج ادا نہیں کیا تھا صاحب استطاعت حج ادا کر دو، اینڈ سو آن۔ اسی طرح اگر بندوں کے ساتھ گڑبڑ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو، اور اپنا معاملہ ٹھیک رکھو، اللہ معاف کر دے گا۔
اللہ ہمارے بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دوبارہ یہ آیات سنیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو امید آ گئی، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور بہترین کتاب جو قرآن پاک عطا ہوا، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کر لو، اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کے قرآن کے احکامات کو مانو، عمل کرنا شروع کر دو۔ من قبل ان یاتیکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ موقع ہے پلٹنے کا، اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلیں، کل کی حسرتوں کا بیان، آج توبہ کا موقع ہے، کل نہیں ہوگا، کل حسرتیں ہوں گی۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یقیناً میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین یعنی گناہوں سے بچنے والوں میں سے ہو جاتا، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی عذاب دے کر یہ کہے کاش دنیا میں مجھے واپس جانا نصیب ہو جائے تو میں نیک لوگوں میں سے، احسان کرنے والے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ بالکل نہیں، کل کوئی فائدہ نہیں، موت کے وقت کوئی فائدہ نہیں، عذاب دے کر کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں۔ آج مانو، آج توبہ کرو، آج اللہ کی طرف پلٹو، جسٹ ڈو اٹ رائٹ ناؤ، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، ورنہ کل اللہ کیا فرمائے گا سنیے، بلا قد جاءتک آیات فکذبت بها واستکبرت، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، کل تو اللہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے سیاہ کالے ہو چکے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تکبر سب سے پہلے کیا تھا شیطان نے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ متقین کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ کون متقی؟ روزے کا حاصل، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ متقین کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، از خود دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ لہ مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے اے جاہلوں، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اچھا، قرآن کریم کے مطابق جہالت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 50-51 میں کچھ وضاحتیں تھیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا؟ ابو جہل کب بنا؟ وحی کے انکار پر ابو جہل بنا، یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو جہالت کیا ہے؟ وحی کا انکار۔ یہاں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً وہی فرمائی گئی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر بالفرض محال سپوزنگلی بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شرک اتنا گھناؤنا جرم کہ اللہ نے پیغمبروں کی بھی فرمایا کہ بالفرض پیغمبر تم نے بھی کیا، بالفرض تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں سنایا جاتا ہے دوسروں کو یہ انداز اختیار کر کے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں دستے قدرت میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے اللہ کے جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے۔ ایک رائے، صرف عرش کو تھامے میں فرشتے رہیں گے زندہ، باقی سب پر بے ہوشی موت کی طاری کر دی جائے گی۔ ایک رائے کے مطابق یہ پہلا سور ہے اور ایک رائے کے مطابق یہ دوسرا ہے۔ تو پھر پہلا کون سا؟ وہ حضرات فرماتے کہ سورہ نمل آیت نمبر 87 میں، سورۃ النمل آیت نمبر 87 میں، فزع، گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یعنی بڑی زوردار گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یہ پہلے سور پر ہے بعض لوگوں کی رائے۔ تو پھر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں فصاعقہ، بے ہوش ہو جائیں گے، یہ موت کا طاری کر دیا جانا۔ پھر اگلا ہے جو کہ دوبارہ کھڑا کیے جانے کے لیے ہے، فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا۔ اکثر کے مطابق یہ دوسرا سور، اور اگر وہ پہلی بات بھی لی جائے سورہ نمل آیت نمبر 87 والی، تو یہ تیسری مرتبہ ہوگا۔ یہ قرآن حکیم کے الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ اعلم، کہ یہ تیسرا ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آ جائے گا۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوگا۔ ایک تو اس درخت میں ظہور ہوا تھا جہاں آگ تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا، روشنی روشنی تھی، ایک زمین جگمگا اٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء علیہ السلام اور گواہ لائے جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آخری رکوع ہے سورہ زمر کا، اس میں کل کے نتائج اور دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، اب یہ لفظ آ رہا ہے اس اگلے رکوع میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، مجرمین کو جس طرح ہانک کر لایا جاتا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جو لوگ نوٹس لے رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یہاں فتحت کے ساتھ واو نہیں ہے، آگے واو آئے گا اور اس واو سے بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا، وہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی واو نہیں ہے، آگے فتحت کے ساتھ واو آئے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا،
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ دو تین باتیں، پہلی بات یہ مجرمین کو ہانک کر لایا جائے گا جہنم کی طرف دھکے دے دے کر، نمبر ایک، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جیل کے دروازے تو بند ہوتے ہیں نا، صرف کھولا کب جاتا ہے جب مجرم کو اندر لینا ہو، بند کرنے کے بعد پھر سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جہنم کے، ان کو عذاب دینے کے لیے، اور اندر لے کر بند کر دیے جائیں گے، اور داروغہ سختی بھی کریں گے، پوچھیں گے کیا کتاب نہیں آئی تھی، پیغمبر نہیں آئے تھے، اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کہیں گے ہاں ہاں، مگر اس دن ہاں ہاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن تو عذاب ہے پھر مجرمین کے لیے، کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین لہذا تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما۔ اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہا ہے، ہم نے یہ حدیث تو بار بار پڑھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مسلم شریف کی روایت۔ ایک اور حدیث بھی ایک دو مرتبہ آئی ہے، کیسے چیک کریں کہ میرے دل میں تکبر ہے کہ نہیں؟ کیسے چیک کریں؟ تو کہیں لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، وہ تو بچوں کو بھی پہلے خود سلام کرتے تھے آگے بڑھتے ہوئے۔ ہم پہلے بھی باتیں کر چکے مگر دہرا رہا ہوں، کیسے میں چیک کروں کہ میرے دل میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ تو کیا میں اپنے محلے کے ایک گارڈ کو سلام کرتا ہوں؟ میں مسجد کے مؤذن کو سلام کرتا ہوں؟ میں اپنے گھر کے کسی ہوم سرونٹ کو سلام کر لیتا ہوں؟ میں بچوں کو سلام کر لیتا ہوں پہلے پہل کر کے؟ میں اپنے سے مالی طور پر کمزور کو سلام کرتا ہوں؟ میں بڑی پوزیشن پر تو میں اپنے سبارڈینیٹ کو سلام کرتا ہوں؟ اف یس الحمدللہ، اف نو اسی کا نام تکبر ہے کہ میں کچھ ہوں نا، پھر یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھنا ہی تو تکبر ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فبئس مثوى المتکبرین لہذا تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے برعکس جنت والوں کا ذکر، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی والے، خدا کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اچھا، ان کی گروہوں میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی نا، ایک دروازہ الریان، اس سے کون لوگ جائیں گے؟ روزے والے، تو کوئی نماز والے، کوئی جہاد والے، کوئی دعوت والے، اینڈ سو انفاق والے، اینڈ سو آن، یہ بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اب یہاں پر واو آیا ہے، پہلے بھی فتحت تھا کھولا جانا، وہاں واو نہیں تھا، واو سے بڑا فرق ہے۔ دروازے ادھر بھی کھلنے، دروازے ادھر بھی کھلنے ہیں، وہ دروازے کھلے مجرمین کے لیے، عذاب دینے کے لیے، اندر دھکیلنے کے لیے، ادھر دروازے کھولیں گے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ واو کا زور ہے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ ادھر دروازے کھولیں گے جنت کے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ مہمان آنے والے، آج کل تو وہ لائیو لوکیشن بھی لے لیتے ہیں نا، تو پتہ چل گیا کہ گھر کے قریب آ گئے، دروازے پہلے ہی کھول دیتے ہیں، کاہے کے لیے؟ باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ بڑا پیارا ہی ترجمہ ہے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ For what? To welcome them ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور اس جنت کے محافظ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ تم بہت اچھے رہے بھائی، کمال کی زندگی گزاری تم نے، آبجیکٹیویٹی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ زندگی گزار کر آئے، تم نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا کر رکھا فضولیات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے مقصد تم نے زندگی نہیں گزاری، طِبْتُمْ بڑے خوب رہے، تم بڑی مقصد والی زندگی گزار کر آئے۔
فادخلوها خالدین، لہذا اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. او بھائی اصل زمین آخرت میں جنت میں ہے، اصل ٹھکانہ ادھر ہے، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اس جنت میں ہم جہاں چاہے رہیں. فنعم اجر العاملین، لہذا عمل کرنے والوں کو کیا ہی عمدہ بدلہ ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے فرشتے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح وہ کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، فرشتوں کے درمیان فیصلے؟ جی، فرشتے ذی شعور ہستیاں ہیں، فرشتے کانشیس رکھتے ہیں، فرشتے اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اور فرشتوں میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے ڈسکشن میں. اب ایک اور حدیث یاد آ جاتی ہے، اور اس موقع پر میں اچھا ہے کہ بیان کر دوں اس کو. 99 قتل یاد ہیں، پھر 100 بھی ہو گئے تھے. 100 قتل. پوچھا میری بخشش ہو سکتی؟ ہاں، فلاں بستی میں چلا جا، توبہ کر، اپنے اعمال کی درستگی کر. نکلا، موت کا وقت آ گیا. اب وہ پورا منظر نامہ حدیث میں آتا ہے، فرشتوں کے درمیان ڈیبیٹ ہو گئی، بھائی اس کی روح کو کون قبض کرے گا؟ وہ 100 قتل کیے ہیں، تو برے لوگوں کی قبض کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لیں گے. اور فرشتوں کے لیے ٹائم فیکٹر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے نہیں. بھائی یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا. حدیث بڑی عجیب ہے، اللہ نے ایک بندے کو بھیجا فرشتوں کو ڈسکشن جو کر رہے تھے ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے. اس سے کہا بھائی چیک کرو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں جا کر توبہ کرنی، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے اس کی روح لیں. اور اگر اس کے قریب ہے جہاں اس سے اتنے قتل کیے ہیں، اتنا ظلم کیا ہے، تو اس کی روح قبض کرے وہ لوگ کہ جنہوں نے قبض کرنی اس کی برے لوگوں کی روح. اور حدیث میں حضور نے فرمایا، توبہ عجیب شے ہے بھائی، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے. توبہ بہت بڑی شے ہے. اللہ نے اس بندے کو قریب کر دیا، اس بستی کے قریب کر دیا، اور اس کی روح نکالی. کس نے؟ ان فرشتوں نے جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں. اللہ نے قریب کر دیا. توبہ تھی، ندامت تھی، 100 بندے مارنے کے بعد بھی اللہ ہے. اور ایک خطرناک واقعہ ہوا ہے، سورہ معارج میں پڑھیں گے. اللہ کے بندوں کو خندقوں میں ڈال کر جلایا کافروں نے. اللہ کہتے چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، مگر اللہ کہتا ہے توبہ کر لیں تو چھوڑ دوں گا. اللہ ہے، اس ڈومین میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ پڑھیں گے ہم سورہ بروج میں انشاءاللہ. عجیب توبہ کا ذکر وہاں پر آئے گا آخری پارے میں. تو یہ حدیث بھی وہ اس تسلسل میں لے آئیں. آیت 53 میں کیا تھا؟ مایوس نہ ہونا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے. اچھا بھائی، یہ حدیث سے لائسنس تو کل نہیں ہے. آج تو پتہ چل گیا، چلو بھی 4 گناہ اور، چلو بھی 4 قتل اور، استغفر اللہ. یہ لائسنس تو کل نہیں ہے بھائی. بہت سی کریم ہوتی ہیں، کس لیے؟ اگر ہاتھ جل جائے تو لگا لو نا، اس لیے ہوتی ہے نا. یہ اس لیے ہوتی جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، اس لیے ہوتی. جل جائے تو لگاؤ، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا. اور نہیں جو آئندہ پھر گناہ ہو جائے گا. تو بخار میں دوا کیوں لیتے ہو؟ پھر بھی تو بخار ہو سکتا ہے. نہیں بھائی آج تو لے لوں گا، پھر ہوگا تو پھر لے لوں گا. تو توبہ کر لے بھائی، اگر پھر ہو جائے تو پھر کر لینا. لیکن توبہ کی امید رکھ کے گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. سبحان اللہ. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، تو آپ چھلانگ لگائیں نا پہاڑ سے، اللہ بچا لے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ سرمنز بہت پیارے ہیں. بھائی بات سن، اللہ نے مجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ میں اللہ کا امتحان لوں کہ اللہ میں کود رہا ہوں تو مجھے بچا. یو گاٹ اٹ. تو یہ توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا ہے کہ ہو جائے گناہ تو کر لینا. یہاں کیا تھا؟ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. تو یہ حدیث اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یاد دلا دی. وہ توبہ سے متعلق تھی. تو فرشتوں میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فرشتوں کے درمیان بھی کچھ معاملہ تھا تو اللہ فیصلے فرمائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہہ دیا جائے گا تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ سورہ زمر مکمل ہوئی.
اس کے بعد اب سورۃ المؤمن ہے، اور مؤمن اس کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت میں فرعون کے دربار میں ایک بندہ مومن کی بہت ہی عمدہ تقریر ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں سب سے طویل ترین مستقل تقریر اگر ہے تو وہ یہی ہے، اور یہ بندہ نبی نہیں ہے، مومن بندہ ہے، لیکن طویل ترین تقریر اس بندے کی قرآن کریم میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس سورت کے نام اور بھی ہیں، نہیں معاف کیجیے گا، اس سورت کے تعلق سے دو احادیث ابھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس میں آگے چل کر دعا کا ذکر آئے گا، وہ ناموں کا ذکر اگلی سورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام، اس سورت میں دعا کا تذکرہ آئے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ 4 صورتیں ابھی چل رہی ہیں جن میں توحید کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔ سورہ زمر میں ذکر تھا اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت 24 گھنٹے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ توحید کا ایک اور تقاضا ہے دعا اللہ سے، دعا اللہ سے، دعا اللہ سے، یہ ذکر اس صورت میں آئے گا۔ تو 2 حدیث ابھی میں عرض کرتا ہوں، پچھلی صورت میں اگر اطاعت اور عبادت پر زور تھا اور اس صورت میں دعا پر زور ہے، تو 2 حدیثیں الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، ترمذی شریف کی روایت۔ دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ کیوں؟ عبادت کا ایک بڑا حاصل ہے تذلل، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، جھک جانا، بچھ جانا، اور اس بچھ جانے کی انتہا دعا میں ہے، جب بندہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ یہ بھی توحید کا تقاضا کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی کو پکارو، یہ ذکر بھی سورہ مومن میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بندہ مومن کی تقریر وہ آگے چل کر آئے گی۔ ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ سورہ مومن اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور اب 7 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حامیم کے حروف آئیں گے۔ 7 صورتیں یہاں سے لے کے سورہ مومن سے لے کے 26ویں پارے کے آغاز میں سورہ احقاف ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، مکی ہیں، ان میں حامیم سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں یہ قرآن کریم کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا حاصل، قرآن کی دعوت، انقلابی دعوت، توحید کے تقاضے، یہ باتیں ان صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں حوامیم 7، 6 کو کہتے ہیں، 7 کو، حوامیم 7 صورتیں جن کے آغاز میں حامیم کے حروف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اپنی کریکشن دوبارہ کر لوں، اس صورت کے 2 نام اور بھی آئے ہیں، اور وہ ہیں نام آیت نمبر 3 سے ماخوذ ہیں۔ لفظ آئے گا ذی الطول اور غافر، غافر الذنبی وقابل التوبی شدید العقاب ذی الطول۔ تو لفظ غافر ہے، اس صورت کا ایک اور نام غافر بھی ہے۔ ہمارے جو مصحف چھپتے ہیں ان میں صورت کا نام مؤمن لکھا جاتا ہے۔ عالم عرب میں جو مصحف چھپتے ہیں قرآن پاک کے، اس میں ان کا نام سورہ غافر لکھا جاتا ہے۔ ایک نام اور بھی ہے، ابھی لفظ آئے گا ذی الطول، طول کے یہ ہے فضل کے معنی میں، تو الطول بھی اس صورت کا ایک اور نام ہے۔ تو المؤمن، غافر اور الطول، یہ بھی اس صورت کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں دعا پر زور ہے، بندہ مومن کی تقریر کا ذکر آئے گا، فرعون اور آل فرعون کا ذکر بھی آئے گا، اور مشرکین کے لیے وعیدیں یعنی ڈراوے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، معاف کیجیے گا، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، اور صحیح تر بات کیا ہے، یہ ایک راز کی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان میں، اور حضور علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ ضرورت تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام وضاحت ہمیں ضرور عطا فرما دیتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن، وہ اللہ جو بڑا غالب خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنبی، وہ اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے، وقابل التوبی، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید العقابی، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ 4 باتیں ہیں، اور نوٹ کیجئے گا، 4 میں سے 3 باتیں رحمت والی ہیں، 1 بات عذاب والی ہے۔ غافر الذنبی، گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوبی، توبہ قبول فرمانے والا، بعد میں ذی الطول، بڑے فضل والا، 3 باتیں ہو گئیں رحمت والی، بیچ میں شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، یہ 1 بات۔ تو 1:3،
4 کا ریشو آپ جو بھی کہہ لیں اس کو، 75% رحمت کا بیان ہے، 25% اللہ کے عذاب کا بیان. یہ بڑی پیاری حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بہرحال اللہ کی شان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ڈراتا بھی ہے، ڈرنا چاہیے، لیکن رحمت کا ذکر زیادہ ہے اور لائسنس ٹو کل بھی نہیں لینا چاہیے اس کو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ریشو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر عطا فرما رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے مخاطب ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے دین دشمنوں کی، کافروں کی چلت پھرت کو دیکھ کر، ترقی بظاہر اس کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، دھوکہ نہ کھانا اس سے. اب پچھلوں کا بتایا جا رہا ہے جن کو بڑا مال دولت سب کچھ ملا، دیکھو کیا انجام ہوا نافرمانوں کا. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی. وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا، لیأخذوہ، کہ وہ انہیں پکڑ لیں، مراد یعنی انہیں قید کر دیں، معاذ اللہ شہید کر دیں. ہر امت نے چاہا یہ کرنا. وجادلوا بالباطل، اور باطل کے ذریعے جھگڑا کریں، لیدحضوا به الحق، تو اس کے ذریعے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں. فاخذتهم، تو میں نے انہیں پکڑ لیا. باطل کے ذریعے جھگڑا کرنا آج اس کا ٹائٹل ہے اسلاموفوبیا، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں فکری سطح پر اور ایکڈیمک انداز میں ڈاؤٹس کریٹ کرنا، الزامات لگانا اینڈ سو آن. لیکن کیا ہے، لیدحضوا به الحق، تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں. فاخذتهم، اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا. انہم اصحاب النار، بے شک وہی آگ والے ہیں. اگلی 3 آیات بہت پیارا مقام ہے. کبھی کبھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ حدیث تحفے کے طور پر قبول کیجئے. اگلی 3 آیات کو آج کے تحفے کے طور پر قبول کیجئے. آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، 8 اور 9. ادھر ہم سیدھے ہو جائیں نا، سنیے گا، ادھر زمین پہ سیدھے ہو جائیں نا، توبہ کر لیں، تو سوچئے دعائیں ہمارے لیے کہاں پر ہو رہی ہیں؟ آسمانوں کی بلندیوں پر. بڑا پیارا مقام ہے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کون؟ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے. اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا کہ جب سب پر موت طاری کی جائے گی تو عرش کو تھامنے والے فرشتوں پر طاری نہیں کی جائے گی. کیا مقرر فرشتے ہیں؟ وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں سنیں ان فرشتوں کی. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرمایا ہوا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. اللہ اکبر، اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی پیروی کی. اللہ اکبر. تھوڑی دیر پہلے ہم نے سورہ زمر میں پڑھا، مایوس نہ ہو جانا. آیت 53 میں پڑھا، زمر میں 56 میں 54 میں کیا پڑھا؟ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، مسلم ہو جاؤ اس کے، ہاں سیدھے ہو جاؤ. اور ہم نے آیت نمبر 55 میں کیا پڑھا؟ اللہ کی رسی کو تھامو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو، توبہ کر لو سچی، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، رخ سیدھا کر لو، اللہ کے راستے میں چل پڑو. یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. فاغفر للذین تابوا، پس تو اے اللہ تو ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. آپ اور میں ادھر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، سچی توبہ پر آئے. وہ عرش کو تھامنے والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لے. دعائیں ختم نہیں ہوئی، اور سنیں. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما. اے اللہ جن کا تو نے ان ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے.
اور سنیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور انہیں بھی داخل فرما جو نیک ہیں ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد. صرف بیویاں نہیں، نیک بیویاں، باپ دادا نہیں، نیک باپ دادا، اولاد نہیں، نیک اولاد. یہ اصل بات ہے. ایمان پر ہو گھر والے، خیر میں آگے بڑھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ادھر محنت کر رہے ہو، فرش عرش کو تھامنے والے، عرش کو تھامنے والے، تم فرش پہ بیٹھے ہو، عرش کو تھامنے والے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ انہیں بھی داخل فرما جو نیک ہے ان کے باپ دادا اور بیوی اور اولاد میں سے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو بہت غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ اکبر. بندہ سیدھا ہونا چاہے نا، اللہ کہاں دعائیں کروا رہا ہے؟ بندہ سیدھا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کہاں دعائیں کروا رہا ہے؟ عرش کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ انہیں برائیوں سے بچا. ادھر سیدھا ہونے کا ارادہ کر لے بندہ، توبہ پلٹنے کا ارادہ کر لے، ادھر گناہوں سے بچنے کی دعائیں عرش کو تھامنے والے فرشتے کر رہے ہیں. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ انہیں برائیوں سے بچا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا، فَقَدْ رَحِمْتَ، تو بے شک اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہو یا اس انداز سے ایک تفصیل پہلی دفعہ آئی ہو. کتنا رحیم ہے میرا اور آپ کا رب، کتنا رحمان ہے، کتنا دینا چاہتا ہے. مسئلہ ہمارے کہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم سیدھے ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم رخ زندگی سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں یا نہیں. ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تو دینا چاہتا ہے. ہم بنے نا سائل، ہم مانگنے والے بنے نا، توبہ کرنے والے بنے نا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے غصے سے جو آج تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے. اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کرتے تھے. کفر والوں کو قیامت کے دن غصہ آ رہا ہوگا، اپنے اوپر ہی غصہ آ رہا ہوگا، مر گئے، فلاں کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے. سورہ فرقان میں بات آئی تھی، 19 سپارے کے شروع میں بات آئی تھی. اپنے اوپر جتنا تمہیں غصہ آ رہا ہے، فرمایا کہ اللہ کا غضب تمہارے لیے اس سے زیادہ تھا جب تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف. فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، لہذا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 2 مرتبہ موت، 2 مرتبہ زندگی. بالکل شروع میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں یہ بات آئی تھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ہم نے وہاں سمجھا تھا مختصراً، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا عالم ارواح میں. البقرہ الاعراف آیت 172 میں بات آئی تھی، سورہ اعراف آیت 172 میں. تو سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ آغاز زندگی ہے. سلا دیا گیا سب کو، یہ پہلی موت تو زندگی کے بعد ہی ہوتی ہے نا، آغاز زندگی روح کا پیدا کیا جانا. پھر سلا دیا گیا پہلی موت، دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا، یہ پہلی زندگی جسم اور روح کو ملا کر. دنیا میں موت آئے گی، یہ دوسری موت ہوگی، جسم روح الگ کر دیے جائیں گے، اور پھر زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن. اس حوالے سے بہت ہی ایک لیکن گہری تحریر ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا ٹائٹل ہے زندگی، موت اور انسان. ذرا مشکل ہے لیکن جن کو ذوق ہے، ادبیت کے اعتبار سے بھی کمال اور اس مسئلے کے حوالے سے بھی کمال، فلسفیانہ مباحث بھی اس میں ہیں. زندگی، موت اور انسان، تو یہ کتابچہ مفید رہے گا، ہے مختصر سا. تو یہ اعتراف کریں گے اللہ
یعنی مجرمین قیامت کے دن تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، لہذا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ توحید کی بات تم سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کفر تمہیں بڑا پسند تھا، شرک تمہیں بڑا پسند تھا، استغفر اللہ۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس تم اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنی اطاعت یعنی دین کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب فدع اللہ، یہ ہے دعا کا معاملہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ توحید کا ایک عملی تقاضا سورہ زمر میں آیا، اطاعت اللہ کی 24 گھنٹے۔ توحید کا دوسرا تقاضا دعا، اللہ سے مانگو، اللہ سے پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین یعنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے حکم سے روح یعنی وحی کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ روح کا لفظ یہاں وحی کے لیے استعمال ہوا، پہلے بھی ذکر آتا رہا کہ روح کا لفظ وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، یہ تا سے ہے۔ طلاق کیا ہوتی ہے؟ علیحدگی، جب یہ تو سے، یہ تا سے ہے، تا سے طلاق، ملاقات، کس دن کی ملاقات؟ قیامت کے دن کی ملاقات۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب نکل پڑیں گے قبروں سے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ بادشاہ تو اصل میں اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے دیا بندوں کو تھوڑا سا اختیار، بن گیا کوئی فرعون، نمرود، شداد اور حامان، اور خدائی کے کرنے لگے وہ دعوے۔ تو دنیا میں آج چھوٹے چھوٹے یہ تصورات یعنی خدائی کے تصورات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ کل اللہ اعلان فرمائے گا، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ سب کو چپ لگی ہوگی، سارے خاموش ہوں گے، سب کی سٹی گم ہوگی، چپ بالکل۔ اللہ ہی اعلان کروائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ ہی کی ہے بادشاہت، جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اعمال کی کمائی کی۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب دل غم سے بھرے حلق کو آ رہے ہوں گے۔ محاورے میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، شدید خوفناک دہشت کی کیفیت ہوگی۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ ظالم مراد ایک مشرک، ظلم شرک کے لیے بھی آتا ہے قرآن پاک میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بھی آیا ہے۔ تو ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ بڑی گہری بات آگے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ان باتوں کو بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ آنکھ کدھر کدھر جا رہی ہے اللہ کو پتہ ہے، اندر کیا چھپا ہے اللہ کو معلوم۔ اور اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا دکھاوے سے پاک فرما دے، ولسانی من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ تو خوب جانتے آنکھ کی خیانت کرنے والے کو، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ پن پوائنٹ کر کے کیسی کیسی پیاری دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔
اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو ہمارے معمولات میں رکھنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعائیں پڑھیں نا بھائی، دعائیں مانگیں. مانگنے سے مراد کیا ہے؟ عربی کی دعائیں تو ترجمہ ذہن میں ہوگا تو پھر مانگیں گے انشاءاللہ. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اولم یسینوا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. کانہم اشد من قوۃ وآثارا فی الارض، وہ لوگ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانیاں لے کر آئے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. یہ پچھلوں کا انجام بیان ہوا، مزید آگے تذکرہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان و قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے. استغفر اللہ. فلما جاءهم بالحق من عندنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحيوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو. یعنی بنی اسرائیل جو موسیٰ کو مانتے ہیں ان کے بیٹے قتل کیے جائیں اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال بالکل بیکار ہو گئی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں معاذ اللہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا. اب دو تین باتیں. یہ فرعون بھی ایک وقت آیا کہ اب یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہتا ہے دیکھو مجھے خوف ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا. اب یہاں لفظ دین بڑا قیمتی ہے. اس وقت کس کا نظام چل رہا تھا؟ فرعون کا. تو سسٹم کس کا تھا؟ فرعون کا. دین کس کا تھا؟ فرعون کا. جی وہ کہہ رہے تمہارے دین کو بدل دے گا، میری جو بادشاہت ہے، میرا جو قانون ہے، میرا جو حکم ہے، اس کو بدل دے گا. اور کہتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے گا. اس کو اندیشہ ہونے لگا کہ میری سلطنت کے خلاف موسیٰ جو ہے وہ سازش کریں گے یا اقدام کریں گے. اب یہ معاذ اللہ قتل کا فیصلہ کرنے لگا ہے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بے شک میں نے اپنے رب. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. من کل متکبر، ہر متکبر سے. لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اپنا معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کیا. اب آگے تقریر آ رہی ہے بندہ مومن کی، اور یہ بندہ مومن آل فرعون میں سے ہے، بلکہ درباریوں میں سے ہے. بڑا منصب تھا اس کے پاس. یہ ایمان تو لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو اب تک پوشیدہ رکھا تھا. مگر اب جب اس نے دیکھا کہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوششیں کر رہا ہے تو اس سے رہا نہ گیا، اور بھرے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے بڑی زوردار تقریر کی ہے. اور یہ دربار میں کھڑا ہو کر فرعون کے سامنے تقریر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تقریر پورے قرآن کریم میں سب سے طویل ترین تقریر ہے. پورے قرآن کی سب سے طویل ترین مستقل تقریر اگر کوئی ہے اس بندہ مومن کی ہے. اور یہ بندہ مومن میں نے عرض کیا آل فرعون درباریوں میں سے ہے. تو فرعون کو تو پھر سٹی گم ہو گئی ہوگی، پھر ٹینشن ہو گئی ہوگی،
اور بڑا مشکل پڑ گیا ہوگا کیسے اقدام کا معاملہ کریں. بہرحال اور یہ بندہ مومن کی تقریر بڑی جامع ہے اور فرعون کے دربار میں ہے. دین کی بنیادی تعلیمات، توحید کا درس، شرک کی نفی، آخرت کا بیان، پیغمبر کو ماننا، یہی بنیادی باتیں اس میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اس سے ایک اور نقطہ بھی، دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم اور جابر سے بھی ہمیں اگر مکالمے کا موقع پیش آ جائے، یہ تقریر بڑی کمال کی ہے. سب سے بہت بڑا جابر تو فرعون تھا نا، تو مروب نہیں ہونا ہے. بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو بھائی، تو چھوٹا ہے ہمارے نزدیک. اگر تو اللہ کو بڑا نہیں مانتا تو چھوٹا ہے ہمارے نزدیک. تیرا نظام چھوٹا، تیرا قانون چھوٹا، تیرا حکم چھوٹا، تیرا ورلڈ آرڈر چھوٹا، تیری بادشاہ چھوٹی. اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں مروب نہیں ہونا چاہیے. دو ٹوک بات دین کی کیا ہے، جامع انداز میں یہ اس تقریر میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بڑی آرام سے. اور کیونکہ ہم 24واں پارہ پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں ہم بہت ساری پہلے پڑھ کر آ چکے، مگر یہاں ایک تقریر، اور اللہ یہ تقریر نقل کر رہا ہے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے. فرمایا وقال رجل مؤمن، اور وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور آل فرعون کے ایک مومن مرد نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اب تک، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر سزا دینا چاہتے ہو. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تمہارے رب کی طرف سے، اسے موضوعات تمہیں دکھائیں جس کا کوئی جواب تمہارے پاس نہیں. وہ تم عاجز ہو چکے ہو، کس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو مانتا ہے. اللہ اکبر. سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ حضور علیہ السلام پر دست درازی کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس. صدیق کھڑے ہوئے اور حضور کے بارے میں کہا انہی الفاظ میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اور پھر صدیق کو بہت مارا گیا، بہت مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، ان کے بالوں میں خون جم گیا، بے ہوش ہو گئے. بعد میں حضور نے پوچھوایا کسی سے اور ہوش آیا تو پہلا سوال پتہ کیا تھا؟ میرے حضور کا کیا ہوا، میرے رسول کا کیا ہوا؟ ان پر دست درازی ہو رہی تھی، اپنے زخموں کا نہیں پوچھا، میرے پیغمبر کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، اس بات پر تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پر اسے سزا دینا چاہتے ہو. آج بھی دنیا میں مسلمان کا خون سستا اگر ہے تو بات کیا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. بوسنے کی ہم نے بات کی، چیچنے کی ہم نے بات کی، برما کی ہم نے بات کی، پھر غزہ کا معاملہ ہمارے سامنے زندہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کس بات پر؟ اللہ کو مانتے ہیں، اس بات کی سزا دی جاتی ہے. یہ بندہ مومن کی تقریر میں بہت کچھ ہمارے لیے بیان کرنے کو ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. اچھا، بڑی زبردست بات، اپنی عقل سے سوچو ذرا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ بالفرض اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر تو وہ ہیں سچے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا. تو بہتر کیا ہے؟ مان لو. ایتھیسٹ کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دلیل استعمال کی ہے. دو ہی امکانات ہیں نا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ ہے یا نہیں. امکانات کی حد تک بات، ہم تو یقین مانتے ہیں نا کہ ہے، تو بہتر کیا ہے؟ مان لو. اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے زندگی تو کوئی ایشو نہیں، مرنے کے بعد کوئی سوال جواب تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد کھڑے کر دیے گئے، مرنے کے بعد سوال جواب ہو گیا، تو بہتر کیا ہے؟ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. سمپل. ادھر سنیے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر بالفرض اگر یہ جھوٹے ہیں، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو ان کے جھوٹ کا وبال ہی نہیں پر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو. یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہاری حکومت ہے اور تم زمین میں غالب ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پھر کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا. اللہ اکبر. آج بھی زمین پر لوگ ہیں. اس وقت اس مومن نے کہا تھا آج تمہاری حکومت ہے، تم زمین میں غالب ہو، بتاؤ پھر اگر اللہ کا عذاب آ گیا کون ہماری مدد کرے گا. آج جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، نیچے سے اوپر تک،
ظلم کے لیے، جبر کے لیے، لوٹ مار کے لیے، قبضے کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، لوگوں کو کارنر کرنے کے لیے، جیلوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو مسنگ کروانے کے لیے، قتل کروانے کے لیے، لوگوں کو مال ہڑپ کرنے کے لیے، جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے. اگر آج تم میں سے کوئی، آج اگر تمہارے پاس اختیار ہے تم استعمال کر رہے ہو، بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا، کون جواب دے گا تمہاری طرف سے؟ کون بچائے گا تمہیں؟ ہاں، اور جب مر کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بتائیے. یہ ٹون آج بھی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ قرآن ہے وہی، قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور کا ظالم جابر جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے، ہر ظالم جابر کو یہ تقریر، قرآن کا یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام یہ ایڈریس کر رہا ہے. یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری حکومت ہے اور تم زمین میں غالب ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پھر کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا. قال فرعون، اب فرعون سے تو رہا نہ گیا، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہوگا. یہ عام آدمی بھی نہیں ہے، کوئی عام قبطی نہیں ہے، یہ تو دربار کا ہے بھائی، اور یہ اتنی امپریسو گفتگو کر رہا ہے، یہ تو میرے لوگوں کو ان کا تو ویژن ہی بدل جائے گا. اس نے انٹرپشن کی ہے. فرعون کہتا ہے، قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، دیکھو میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں مناسب سمجھ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں وہی راستہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے، میں تمہارا خیر خواہ. فرعون کہہ رہا ہے. اس نے تقریر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی، اس گفتگو میں انٹرپشن کی کوشش کی. بندہ مومن باز نہیں آ رہا، وہ فوکسڈ ہے اپنی گفتگو پر. پھر تقریر بندہ مومن کی. وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر پہلی قوموں جیسے عذاب کا دن نہ آ جائے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود پر عذاب آیا. والذین من بعدہم، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. مت اللہ کے عذاب کو دعوت دو، مت ظلم کرو، ورنہ پچھلوں کا انجام دیکھ لو. یہ سکھا رہا ہے بندہ مومن، سمجھا رہا ہے بندہ مومن. ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ. فما زلت فی شک مما جاءکم بہ، مگر تم ان نشانوں میں شک ہی کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے. مصر آئے تھے نا یوسف علیہ السلام، پیغام لے کر آئے تھے، تم شک میں پڑے رہے. حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم لوگ کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا. نہیں، اللہ نے بھیج دیا ہے. آ گئے موسیٰ، پہلے تم نے یوسف کی قدر نہیں کی، وہ چلے گا دنیا سے علیہ السلام. گو کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 300 برس کا فرق ہے، کم و بیش، لیکن تم نے قدر نہیں کی. تو اب کیا موسیٰ کے جانے کے بعد قدر کرو گے؟ ارے موقع ہے، مان لو پیغمبر کی بات کو، لے آؤ پیغمبر کی دعوت قبول کر کے ایمان. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک. کیا؟ اللہ کی آیات میں جھگڑا، اللہ کی آیات کا انکار، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہر متکبر اور سرکش کے دل پر. اب پھر فرعون بیچ میں کود پڑا، وہ کہاں برداشت کرے گا اتنی پر اثر تقریر؟ میرا تو پورا دربار لٹ جائے گا. پھر انٹرپشن. وقال یا فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنا تاکہ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس میں چڑھ کر راستوں تک پہنچ جاؤں. اب یہاں وضاحت کہاں تک کی عمارت کی باتیں کر رہا ہے، ڈرامے بازی کی اس نے، ڈرامہ رچایا.
اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یعنی آسمانوں کے راستوں پر پہنچ جاؤں، پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں اس کو ضرور جھوٹا سمجھتا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، قوم کو ڈراموں میں لگاؤ، ناچ گانے میں لگاؤ، فضولیات میں لگاؤ، تاکہ حقائق کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ یہ تھا اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن۔ اصل بات کیا تھی؟ حق آ رہا ہے سامنے، معجزات آ گئے ہیں، باطل کا باطل ہونا واضح ہو رہا ہے۔ ٹاک آف دی ٹاؤن تو یہ تھی، اصل بات تو یہ تھی۔ حامان ذرا عمارت تو بنا آسمان تک کی، آسمان تک کی ذرا عمارت تو بنا اینٹوں کو پکا کر، پھر میں ذرا جھانک اوپر آسمانوں پر جھانک کر دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا رب؟ استغفر اللہ، جھوٹا ہے موسیٰ؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب قوم بھی ہر وقت اسٹیٹس اپڈیٹ میں ہوگی نا، کتنے فلورز ہو گئے، کہاں تک کام پہنچا، کہاں تک عمارت پہنچی، لگاؤ اور اسی چکر میں گھمائے رکھو۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ فرعونیت ہے، یہ حکمرانوں کی ٹیکٹکس، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، کبھی اس چکر میں لگاؤ کبھی اس چکر میں لگاؤ، ایک دم سے یہ مسئلہ اٹھا دو، دوسرا مسئلہ بالکل سرے سے ذہن سے باہر، یعنی ذہن سے دور، فکر سے دور، غور و فکر سے دور۔ جس بات کو نہیں آنے دینا نہیں آنے دیں گے میڈیا میں، اور جس کو نہیں آنا چاہے اس کو لے کر آئیں گے میڈیا میں۔ یہ چل رہا ہے سر آج بھی۔ لگاؤ چکروں کے اندر ان کو، فضولیات میں، بحثوں میں، ڈسکشنز میں، کرکٹ میں، کھیل تماشوں میں، ان میں لگا کے اسی چکر میں لگائے رکھو، حق ان کے سامنے نہ آئے۔ یہ ہے ڈرامے بازی فرعون کی، اور یہی ڈرامے کرتے ہر دور کے ظالم و جابر حکمراں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال اسے تباہی میں ہی لے جانے والی تھی۔ ایک رکوع کا مطالعہ اور کریں گے انشاءاللہ، اور پھر تراویح کی طرف چلیں گے۔ یہ تقریر مکمل ہونے کو آ رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، بندہ مومن، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری بات مانو، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ پہلے فرعون نے کہا تھا میں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا، تو برباد کرنے کا راستہ دکھا رہا ہے، شرک کا راستہ دکھا رہا ہے، کفر کا راستہ دکھا رہا ہے، تباہی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ بندہ مومن کہہ رہے اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ دین کی بنیادی دعوت آ رہی۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس سے کوئی برائی کی تو اسے صرف اسی کے برابر سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تقریر جاری ہے بندہ مومن کی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا بات ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ میں توحید کی دعوت دے رہا، تم شرک پر اڑے ہو، مجھے بھی اس پہ لینا چاہتے ہو۔ میں اللہ کی بات کرتا ہوں، تم باطل کی بات کرتے ہو۔ میں حق کی طرف بلاتا ہوں، تم باطل کی طرف بلاتے ہو۔ ذرا نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، ہمارے معاشرے میں آ جائیں۔ بھائی میں تمہیں قرآن کی دعوت دے دوں، تمہارے پاس ٹائم نہیں، اور تم مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں کانسرٹ میں آؤں گا تمہارے پاس۔ ہاؤ کم، کہاں بلا رہے ہو تم مجھے؟ باقی مثالیں خود ہی قیاس کر لیجئے گا۔ نیچے آ کے ذرا خود ہی قیاس، نیچے سے مراد کیا ہے؟ اتر کر ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے تابع رہ کر۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ شرک کروں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں بہت غالب، بہت بخشنے والے اللہ کی طرف۔ وہ غالب بھی ہے، پکڑ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وہ بخشنے والا بھی ہے، پلٹو تو معاف کر دے گا، توبہ کرو معاف کر دے گا۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، سچ تو یہ ہے کہ
کہ جس بات کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، باطل کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک میں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس بندے کو اندازہ تو تھا اس نے کیا کر ڈالا ہے، بھرے دربار میں فرعون کے سامنے پوری تقریر کر ڈالی، تو فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کرنے کو لگا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس بندے کے خلاف بھی وہ کوئی اقدام اٹھائے، تو وہ بندہ بھی دو ٹوک انداز میں کیا کہہ رہا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ مجھے بچانے والا کون؟ اللہ۔ میری رہنمائی کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرا ساتھ دینے والا کون؟ اللہ۔ میری نصرت کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرماتا۔ یہ بڑے پیارے جملے بھائی، کبھی کبھی الگ سے لکھ لیں۔ ہاں، اسکرین وال پیپر کیا کہتے ہیں، اسکرین جو وال پیپر کہتے ہیں جی، اسکرین پر لگا لیں، کہیں اسمارٹ فون پہ لگا دیں۔ میں تو پچھلی صدی کا ہوں، زیادہ مجھے اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی وائٹ بورڈ پہ لگا دیں، ہم تو پرانے دور کے نا جی، کہیں لکھ کے لگا دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور سورہ زمر میں ہم نے کیا پڑھا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ قرآن ایمان بناتا ہے، یہ قرآن ایمان بناتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان میں اور توکل کی کیفیت میں اضافہ عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے ان لوگوں کی چالوں کی برائیوں سے بچا لیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، یہ جو ہو ہے نا، ہا یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، پروناؤن، یہ دونوں اعتبارات سے ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ اس بندے کو اللہ نے بچا لیا، کیونکہ بہرحال درباری تھا، اتنا آسان نہیں تھا اس کے خلاف اقدام کرنا۔ اور ایک مراد دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ کیوں؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کی سازش کے تعلق سے، تو دونوں امکانات ہیں اور دونوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ کیوں؟ آگے فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے ہیں۔ فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے یعنی اس بندے مومن کو یا موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی چالوں کی برائیوں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، اس کے بعد وہ غرق کر دیے گئے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ نوٹ کیجئے، وہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آج بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عذاب قبر کی طرف، عذاب برزخ کی طرف۔ جس کو قبر نہیں ملی وہ بھی برزخ میں ہے، اور برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان کا وقفہ۔ یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے بھلا؟ آگے سنیے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ سخت ترین ادھر ہے، پہلے کچھ ہے نا، پہلے کچھ ہے جو سخت ترین ہوگا آخرت میں۔ ایسا ہی نقطہ سورہ فرقان میں بھی تھا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا عذاب اس کے لیے قیامت کے دن۔ تو کوئی آج ہے جو بڑھا دیا جائے گا؟ بھائی کہتے نا والیوم بڑھا دو، کوئی ایک چیز آن ہے تو والیوم بڑھائیں گے نا، اگر وہ گیجٹ آف ہے تو کیا کریں گے؟ آن کرو۔ لیکن اگر والیوم کم ہے تو کیا کہیں گے؟ والیوم بڑھا دو۔ تو آلریڈی عذاب ہوگا جو شدید تر کر دیا جائے گا، جو بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ کیوں نقطے بیان کرنا پڑتے ہیں؟ اس سے کہ بعض عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عذاب برزخ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر ہر نماز کے بعد دعائیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر قبر کے عذاب کا انکار کریں، پھر کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے بچائے، برزخ کے عذاب سے بچائے، مگر ہے یہ قرآن میں اشارے۔ تو یہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ برزخ کی آگ کا ذکر ہے۔ وہ برزخ کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ عذاب مل رہا ہے۔ اور جس کی قبر اچھے لوگوں والی ہو، جی
جس کی قبر نیک بندے کی قبر ہو، روزانہ اس کو مزے مل رہے ہیں، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور وہاں کی خوشبو بھرے ہوائیں آتی ہیں، سبحان اللہ. تو بی پازیٹیو، گناہوں سے بچیں تاکہ عذاب سے بچیں گے، قبر راحت والی ملے گی، نیک ہوں گے، روزانہ مزے ادھر بھی لیں گے اور سب سے بڑھ کر جنت بھی لیں گے انشاءاللہ. دونوں چیزیں کھول کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سامنے رکھ دی ہیں. ادخلوا آل وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اب چھوٹے بڑوں کا پھر ذکر ہے. اب تو یاد ہو گیا نا چھوٹے اور بڑے، لیڈرز اینڈ فالوورز. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو آگ کا کچھ حصہ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سبھی اس جہنم میں ہیں، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، ہم بھی اندھے بنے رہے، تم بھی اندھے بن کر ہمارے پیچھے چلتے رہے، ہم بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہی میں ہمارے پیچھے چلتے رہے. قال الذين استكبروا انا كل فيها، تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سبھی اس جہنم میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے جہنم کے داروغوں سے، جو وہاں فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، التجا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے. بڑا شدید، بڑا خوفناک معاملہ ہے، بہت عذاب ہے، ایک دن کسی دن تو عذاب کم ہو جائے. کہیں گے جہنم کے پر جو مقرر فرشتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنے والے اور عذاب دینے والے، ایک دن کا تو عذاب ہلکا ہو جائے. قالو، وہ کہیں گے فرشتے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فادعوا، تو جہنم کے داروغہ کہیں گے پھر تم دعا کرو، پکارو، مانگو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا اس دن بیکار ہوگی، چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا ہوگی، اس کے بعد وقفہ اور پھر بیان کا سلسلہ انشاءاللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن
في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق
بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله